السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت بلال حبشی کا قصہ سنانے جا رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار امیہ تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کی راہ میں بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ کسی غلام نے بتوں کی عبادت سے انکار کر کے کسی اور کو محبوب بنا لیا ہے، کسی اور کی عبادت شروع کر دی ہے۔ اس نے اس غلام کو فوراً بلایا اور یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، کیا تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو، ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی عبادت کرنے والے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے کاہل ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرا جسم تمہارے اختیار میں ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خدا کے حوالے کر چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ پاگل ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے دھاڑ کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھتا ہوں محمد اور ان کا خدا تمہیں کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین کی گرمی بہت مشہور تھی۔ وہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی غلام کے منہ سے سوائے عہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں بڑھاتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تنگ آ کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جس کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادر پہنا کر اس کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم نہ کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت حقارت سے اسے کہا، میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کے جواب پر کافی افسردہ ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تمہاری شایان نہیں۔ امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فلاں ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً راضی ہو گئے، حالانکہ امیہ کا خیال تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، لیکن جب آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 درہم چاندی کی فرمائش کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دروازہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں،
یہ سن کر زبان رسالت سے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کلمات رحمت جاری ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزارے، لیکن چونکہ آپ نہایت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون اولین کے مقدس گروہ میں شامل ہو گئے۔ آزادی کے بعد حضرت بلال ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کی سب سے بڑی شہادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی، اور اس میں ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا، لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر آخرت اختیار کیا تو اس پہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینہ میں رہنا حضرت بلال کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے اجازت طلب کی کہ جہاد کے لیے جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا، مجھے اس بڑھاپے میں تنہا نہ چھوڑیں۔ حضرت بلال نے اس شرط پر ان کی بات مان لی کہ وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی بات مان لی، لیکن حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں جب بیت المقدس کی فتح کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے معاہدے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک دن حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جب قبیلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو اس موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم مشکور ہوں گے۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا، بلال کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے حضرت بلال کو بے چین کر دیا اور فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور وہاں درد سے روئے، جس سے حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو حضرت بلال نے اپنے ساتھ لگایا اور بہت محبت سے پیش آئے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے فجر کی اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے اس فرمائش کو قبول کیا۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی یادیں تازہ ہو گئیں اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی طرف چلنے لگے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری ورڈز پسند آئے ہوں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب مجھے نئی ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔